بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے ایک نئے سبق کا آغاز کیا تھا، پچھلی کلاس یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جس میں ہم نے حروف کی بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر جو ہے یہ کام موجود تھا۔ ہم نے اس سبق میں کیا شروع کیا تھا کہ زبان کو یعنی اردو زبان کو لکھنے کے لیے، صحیح طریقے سے لکھنے کے لیے کون سے ایسے اصول و ضوابط ہیں، ایسے اصول اور قاعدے ہیں جن پر ہم عمل کر کے صحیح طریقے سے اردو زبان جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے 2 قاعدے پڑھے تھے، قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 1 کیا تھا کہ اگر بے کے خاندان یعنی بے، پے، تے، ٹے، سے اور نون اور یہ کے بعد اگر لفظ میں جیم کے خاندان یعنی جیم، چے، ہے، خے یا پھر میم اور ہے میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اپنی شکل کیسی کر لیتے ہیں، یہ اپنی شکل اس طرح ترچھی بنا لیتے ہیں۔ جیسے بجری، بجری میں دیکھیں بے جو ہے وہ اس طرح ترچھی لائن میں آ رہا ہے، اسی طرح تے جو ہے تجربہ میں آ رہا ہے، بحری، بخار، تمہارا، ثمر، بہت، نجات اور یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 1 تھا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دال، ڈال اور زال جو ہے جب الفاظ کے شروع میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں تو یہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے، لیکن جب یہ کسی لفظ ان سے کوئی پہلے حرف آ جائے تو پھر ان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، ان کی شکل جو ہے وہ بدل کر رے کی شکل کی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو نیچے مثالیں صفحہ نمبر 24 پر نظر آ رہی ہیں، ست، مد، لڈو، لذیذ۔ تو ان میں اس میں دیکھیے کہ ڈال، دال اور زال نے اپنی شکل تبدیل کر کے رے، ڑے اور زے جیسی بنائی لی ہے، ٹھیک ہے نا میرا بیٹا۔ تو یہ ہمارے کل کے قاعدے تھے اور اسی سے متعلقہ کام بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کو دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا، جیسے کہ صفحہ نمبر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 16 اور 17 کا کام تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے یہ کام کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سارا کام جو ہے وہ کر لیا ہوگا۔ قاعدہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17 پر قاعدہ نمبر 2 سے ریلیٹڈ کام تھا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف، اور آج کا سبق ہمارا کیا ہے؟ آج کا سبق ہے ہمارا قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 3 میں آج ہم قاعدہ نمبر 3 میں جو ہے وہ سین اور شین کا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ سین اور شین کا قاعدہ یہ ہے کہ سین اور شین میں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو شوشے، یہ شوشے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 3 آپ کو چھوٹے چھوٹے اوپر نظر آ رہے ہیں نا دندانے سے، یہ اس کے شوشے کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 شوشے ہوتے ہیں سین اور شین میں، اور آپ اگر اس کی آدھی اشکال میں دیکھیں گے تو آدھی اشکال میں بھی آپ کو اسی طرح اس کے 3 شوشے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 شوشے ہر لفظ میں برقرار رہتے ہیں، چاہے وہ شروع میں آ رہا ہو شین، چاہے درمیان میں آ رہا ہو یا آخر میں آ رہا ہو۔ جیسے اپنی کتاب میں دیکھیے، آپ کو یہ صفحہ نمبر 24 پر کچھ الفاظ جو ہیں وہ بنا کر بتائے گئے ہیں کہ لفظ کے شروع میں سین شین آ رہا ہے تو ان کی شکل کیسی ہے، درمیان میں آ رہا ہے تو ان کی شکل کیسی ہے، اور آخر میں آ رہا ہے تو شکل کیسی ہے۔ اب اصل جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سین اور شین کے بعد رے، ڑے، زے اور یہ ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ان کے یہ 3 شوشے جو ہیں یہ برقرار نہیں رہتے، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، 2 شوشوں کے بعد یہ ایک آڑی لکیر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے جس طرح ہم عموماً غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح 3 شوشے بنانے کے بعد جو ہے وہ رے اور وہ بناتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح طریقہ جو ہے، جیسے یہ شر ہے تو شر کو لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے، یعنی 2 شوشے بنانے کے بعد جو ہے وہ اس طرح ایک آڑی لکیر بنا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سر دیکھیے، سر میں بھی اسی طرح یہ طریقہ غلط ہے لکھنے کا۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 شوشے بنانے کے بعد اسے ایک آڑی لکیر کی شکل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں تو آپ کو مختلف الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، جیسے سر، شر، سڑ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو دندانوں کے بجائے کیا ہوتا ہے، ایک سیڑھی یعنی ٹیڑھی لکیر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کی طرف، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 25 ہے، قاعدہ نمبر 4 ہے۔ اب یہ کس کا قاعدہ ہے؟ یہ ہے صاد اور ضاد کا قاعدہ۔
اس کی آدھی شکل جو ہے وہ اس طرح سے تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو ہم نے آدھی اشکال پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صاد اور ضاد جو ہے وہ اپنی شکل یہ دائرے والے حروف ہیں، یعنی یہ جو آپ کو ان کے یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے نا، یہ دائرہ، یہ ان کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے گول سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دائرے والے حروف ہیں. لیکن ان حروف کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف کے برخلاف ان کے دائرے لفظ کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں بھی برقرار رہتے ہیں، یعنی جو ان کی گولائی ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں چینج نہیں ہوتی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کا دائرہ لفظ کے شروع یا درمیان میں آنے کی صورت میں چھوٹا ہو کر شوشے یا دندانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ شوشہ یا دندانہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی مشابہت میم، فے یا قاف سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے یہ دیکھیے میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ کر دکھایا، دیکھیے یہ لفظ ہے حصہ، ٹھیک ہے. اب یہ طریقہ جو ہے اس کو لکھنے کا غلط ہے. اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں گے تو یہ فے یا قاف کی شکل نظر آئے گی. حصہ جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، یعنی آپ کو اگر ان کی آدھی شکل نظر آ رہی ہو تو آدھی شکل میں آپ کے پاس دیکھیں یہ چھوٹا سا بنانے کے بعد ایک شوشہ جو ہے وہ جیسے ایک دندانہ سا اوپر کی طرف بنا دیا جائے گا. تو یہی دندانہ جو ہے یہ الفاظ میں بھی برقرار رہے گا، یعنی الفاظ میں بھی آپ اس کو چینج نہیں کریں گے، بلکہ اسی طرح آپ صاد کے بعد جو ہے وہ دندانہ بنانے کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ لکھیں گے. یہ دیکھیے یہ ہے صدر، ٹھیک ہے. اب صدر کو اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ ایسا لگے گا جیسے مدر لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کو شوشے کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ صاد ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو کیا ہم نے پڑھا کہ صاد اور ضاد جو ہے وہ گول دائرے والے حروف ہیں، ان کا دائرہ ہے، یہ دیکھیں نا یہ گول ان کا پیٹ سا بنا ہوا ہے. لیکن جب ہم ان کی آدھی شکل بناتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح شو کرتے ہیں، کس طرح دکھاتے ہیں، ایک دندانہ جو ہے وہ بنانے کے بعد بنا دیتے ہیں اس کے بعد، جس کا مطلب یہی گول دائرہ ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو لفظ میں لکھیں گے تب بھی ہم اس کے بعد یہ دائرہ جو ہے ہٹا کر اور یہ دندانہ جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ صاد ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ فے یا قاف یا میم کی طرح جو ہے وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو یہ ہمارے جو ہے یہ قاعدہ نمبر 3 اور 4 تھے جو ہم نے آج پڑھے ہیں. اب اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھول لیجئے. 18 پر آپ کو قاعدہ نمبر 3 کے مطابق حروف بنانے ہیں، جبکہ 19 پر آپ کو قاعدہ نمبر 4 کے مطابق جو ہے وہ حروف جوڑ کر بنانے ہیں. اب دیکھیے بیٹے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پہلا جو لفظ میں نے بنایا ہے دیکھیے کاف شین میم یہ رے، کیا بنتا ہے لفظ کشمیر. اب کشمیر میں دیکھیے شین کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کے 3 شوشے بنائے ہیں. اگر آپ کو میں فوکس کر کے دکھاؤں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے 3 شوشے میں نے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا. اس کے بعد دوسرا آپ کا لفظ بننے والا ہے سین رے کے کاف، کیا بن رہا ہے سڑک. تو سڑک میں دیکھیے میں نے 2 شوشے بنا کر اس کو ایک آڑی لکیر کی شکل دے دی ہے اور یہ اس طرح سے بن گیا ہے. تو اصل جو طریقہ ہے قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کے بعد رے اڑے اور زے کا کوئی زے یا یو میں سے کوئی یہ میں سے کوئی ورڈ آئے گا، حرف آئے گا تو کیا ہوگا، ان کی شکل آڑی یا ترچھی لکیر کی صورت میں بنے گی. تو یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان تمام حروف کو جوڑ کر الفاظ جو ہے وہ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا. پھر اس کے بعد اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 19 پر آپ کو صاد اور ضاد کے قاعدے کے مطابق بنانا ہے. صاد اور ضاد کا قاعدہ کیا ہے کہ ان کو لکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک شوشہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے الفاظ میں تاکہ پتہ چلے کہ یہ صاد ضاد ہے. یہ دیکھیے پہلا لفظ آپ کا بنتا ہے فضیلت. یہ دیکھیے فضیلت میں ضاد کے بعد میں نے کیا کیا ہے، میں نے آپ کے لیے دکھا دیا ہے. اس میں دیکھیے یہ آپ کا بن گیا ہے ضاد. اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے دیکھیں تو یہ ایک طرح سے آپ کی ضاد کی جو ہے وہ آدھی شکل نظر آ رہی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بنائیں گے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مزغرت. مزغرت اب دیکھیے اس میں آپ کو رے اور رے 2 دفعہ نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں نا بیٹے.
تو یہ رے اور رے دو دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف پر آپ نے تشدید والے حروف جو ہے وہ قرآن میں بھی پڑھے ہوں گے نا، کہ ان کو پہلے لفظ کے ساتھ ملا کر 2 بار پڑھا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو اس بات کا؟ تو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر جب 2 بار پڑھیں گے تو ہم اس کو لفظ میں کیسے ظاہر کریں گے؟ ہم اس کو لفظ میں تشدید کے ساتھ ظاہر کریں گے. تو یہاں پر صرف 1 رے لکھا جائے گا، 2 نہیں لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا بات. اسی طرح پھر اگلا لفظ دیکھیے صاد رے. اب اس میں دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ان کے بعد رے آ جاتا ہے تو رے میں پھر بات سین والی کہ اس میں شوشہ آیا جائے گا. یہ دیکھیے صاد کے بعد ہم نے جو ہے وہ رے بنا ہے، اس میں پھر شوشہ نہیں، یعنی اگر جو ہے وہ رے زے یو اور اڑے کے الفاظ آئیں گے نا تو پھر ان میں شوشہ نہیں لگائیں گے. یہ دیکھیے نظر آ رہا ہوگا، میں نے یہاں پر صرف میں نے شوشہ نہیں لگایا ہے. پھر ہے مضروب میں بھی جو ہے وہ رے ہے کے بعد تو ہم نے شوشہ نہیں بنایا ہے. یہ دیکھیے صاد کے بعد الف ہے تو شوشہ بنا ہے. یعنی آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ یاد یہ رکھنا ہے، دونوں حروف قاعدے دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ سین اور شین کے 3 دندانے ہیں. ان 3 دندانوں کو مختلف حروف میں جو ہے مختلف الفاظ میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. لیکن اگر سین اور شین کے بعد رے ڑے زے اور یہ آ جائے تو پھر ان 3 دندانوں کے بجائے 2 دندانے بنانے کے بعد جو ہے وہ ایک آڑی لکیر کی صورت میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور صاد کا کیا قاعدہ ہے کہ ان کے بعد ایک دندانہ بنایا جاتا ہے. مختلف حروف میں صاد کے بعد جو ہے وہ شوشہ بنایا جاتا ہے. لیکن جب صاد اور صاد کے بعد رے اڑے زے اور اسی طرح یہ آ جاتے ہیں، جیسے رے کے خاندان کے کوئی حروف آئیں گے تو اس صورت میں ان کا جو ہے وہ کیا نہیں ہوگا، پھر ہم دندانہ جو ہے وہ نہیں بنائیں گے. یہ میں نے آپ کو کتاب میں بھی دکھا دیا. اب میں ذرا سا بورڈ پر بھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے یہ آپ کا صاد ہے اور یہاں پر یہ صرف. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی طرح ضرب اگر ہم لکھ دیں گے تو ضرب میں بھی یہ دیکھیے غاد اور پھر یعنی اس میں ہم نے شوشہ نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلے چند قاعدے اور پڑھیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.